میں نے پچھلے سال محرم الحرام میں 2 لفظ کا یہ وظیفہ کیا۔ آج کروڑوں کا مالک ہوں۔ مانگ لو، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کے بابرکت دن کا بہت ہی خاص ترین عمل لے کر آپ کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج محرم الحرام کا بابرکت دن ہے اور آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے والی ہیں۔ ناظرین، آج کے دن آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ غسل ضرور کر لینا ہے۔ اگر آپ غسل نہ کر سکیں تو سارا دن یہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اور آج کے دن آپ کے لیے ایک ایسا عمل لائے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا۔ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ کے لیے اگر پہاڑ جتنا رزق بھی آپ مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو 2 پہاڑوں جتنا رزق عطا فرما دے گا۔ یعنی آج کے دن یہ عمل کرنے سے آپ اگر 1 گنا رزق مانگیں گے تو آپ کو 2 گنا رزق عطا فرمایا جائے گا۔ تو آج کا وظیفہ جو بہت خاص ہے، میرے بہن بھائیوں کے لیے آج کا وظیفہ شیئر کروں گا۔ محترم ناظرین، آج محرم الحرام کے بابرکت دن اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خدا کی قسم، اس اللہ پاک کے صفاتی نام میں اتنا راز چھپا ہے۔ اگر انسان سچے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان کا وظیفہ کرے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ایک طرف کر دیں گے۔ محترم ناظرین، جو بھی میرا بھائی، بہن، دوست دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کو کسی بھی وقت کسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کا ایسا فضل و کرم ہوگا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو رزق کا اور مال و دولت کا طوفان آ گیا وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ بس یہی سوچتے رہ جائیں گے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی خاص تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی منور ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و شفقت والا معاملہ فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور بزرگ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ پھر اس کی ہر دعا، پھر اس بندے کو جو بھی حاجات ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیروں رزق اور دولت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج محرم الحرام کے بابرکت دن 2 الفاظ کا بے حد طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ جو کہتا ہے کہ میں دعا نہیں مانگوں گا، یہ بہت غلط بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو سختی اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہیں۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کر ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، اس کی اپنی فضیلتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ خیر، ہمیں اپنے دل میں بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں کبھی بھی تیری ضرورت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو مجھ سے مانگ کر دیکھ، میں تجھے دوں گا۔ تو مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھ کو وہی یا اس سے بہتر ضرور عطا کر دوں گا۔ آج میں ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، پھر نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو بھی مانگتا ہے اور جیسا بھی مانگتا ہے، میرے غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو،
اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنی تمام بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور وہ اپنے لیے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے یا نافرمان اور بے ادب شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ ناظرین، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والے خوش قسمت انسان ہیں، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو مل جائے گا۔ جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں، پوری توجہ سے رب سے مانگیں۔ صرف 2 الفاظ کی آج کے محرم الحرام کے بابرکت دن تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں آنے والی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی، کامرانی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بڑا ہی سادہ اور آسان سا ہے، صرف آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ پاک نے اس انسان کے لیے بہت سے ایسے طریقے بتائے ہیں۔ اس لیے تو رب نے فرمایا دیا ہے کہ جب بھی اور کسی بھی مشکل میں ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، غرض کوئی بھی، خواہ کیسا بھی مسئلہ ہو، تو اپنے رب سے ہی رجوع کرو، جو آپ کا اور تمام مخلوقات کا خالق ہے، رازق ہے اور مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھ لینے ہیں۔ زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صرف 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو پیسوں کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، نوکری، کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی یا کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور مستفید وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ ناظرین، آپ سب مل کر میرے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ لیجئے۔ کیا پتہ یہ گھڑی جس میں آپ ابھی درود پڑھیں گے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے جو برسوں سے پوری نہیں ہوئی۔ تو ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ آپ کو اور مجھے ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، محرم الحرام کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ محرم الحرام کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے، وہ اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑے، جنگ و جدال، ہر چیز سے محفوظ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ بہت زیادہ ادب و احترام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ڈھول خوشیوں سے پرہیز کریں۔ ویسے تو یہ چیزیں عام دنوں میں بھی منع ہیں، لیکن محرم الحرام کا احترام بہت زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام جو کر گئے، ان کے نقش قدم پر چلیے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنائیے کہ آپ ہمارے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے
جو کر کے گئے اور اس پر عمل پیرا ہو کر آپ کے لیے جو کیا، ان میں پہلے نمبر پر آپ نے پنجگانہ نماز پڑھنی ہے، ہمیشہ دین کا درس دینا ہے، اور اس کے علاوہ دین کا درس دینے کے علاوہ آپ نے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ آپ یہ سب کر رہے ہیں، محرم الحرام کا احترام کر رہے ہیں، تو آپ پکے سچے مسلمان ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ سب نہیں کر رہے اور اس کے علاوہ کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی مانتے ہیں، تو آپ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ اس دھوکے سے نکل آئیے اور پکے سچے مسلمان اور اپنے آپ کو حسینی کہلانے والے بن جائیے۔ یزیدیت اور جزیت کے راستے میں نہ جائیے۔ اور آپ کے لیے محرم الحرام بہت ہی معتبر اور ادب ترین مہینہ ہے۔ میری ایک بہن ہے، ان کا اپنا سلائی وغیرہ کا کام تھا۔ انہوں نے بہت سی بچیوں کو کپڑے وغیرہ کا کام سکھایا اور ان سے سلائی کرواتی تھیں، اور انہیں بہت سے مشینیں وغیرہ بھی لے کر رکھی ہوئی تھیں جن پر وہ سلائی کا کام کرواتی تھیں، اور پھر ان کو تنخواہیں وغیرہ دیتی۔ وہ کہتی ہیں چند دن یہ کام چلتا رہا، پھر آہستہ آہستہ کام میرا بند ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھی کہ اتنا پیسہ لگایا اور بالکل بھی کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی اثر نہیں ہو رہا، اب میں کیا کروں؟ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ جانا، اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ چند ہی دن میں نے یہ عمل کیا اور آج کروڑوں کی مالک ہوں۔ میری اپنی فیکٹری ہے جہاں پر بہت سی خواتین کام کرتی ہیں اور غریب لوگوں کو روزگار مہیا ہوتا ہے۔ تو بہت سے ایسے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، بہت سے ایسے وظیفے ہیں جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے اٹھا کر انسان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ بھی یہ عمل کیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، صرف 2 لفظوں کا عمل ہے۔ آپ کریں گے تو آپ کی زندگی کے دن پھر جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج محرم الحرام کے بابرکت دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ کرم نوازی فرما دے گا، آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی بہاریں ہو جائیں گی۔ تو آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں اس عمل کو کر لینا ہے۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیح کو ہاتھ میں رکھیں اور سب سے پہلے پڑھیں 3 بار درود پاک، اور پھر آپ پڑھیے اللہم یا معیدو، اللہم یا غنیو یا حمیدو یا معیدو۔ یہ آپ نے الفاظ ان کو صرف اور صرف 1000 کی تعداد میں محرم الحرام کے آج کے بابرکت دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے۔ وہ بہن کہتی ہیں جب میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دن پھیر دیے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے دن ایسے پھرے کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ کب مجھ پر زوال آیا تھا۔ تو ایسے ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل محرم الحرام کا برکتوں والا دن ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ خدا کی قسم یہ رحمت کا یہ سمندر ہے، اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہیں۔ جو ان آیات کو جانتا ہے، جو اس کے اوپر غور کرتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے ہمیں یہ اپنے نبی کے واسطے، تو اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور آپ نے اس عمل کا معمول بنا لینا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو قرآن کو پڑھو، سینے سے لگاؤ، اللہ پاک تمام مشکلات آسان فرما دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، وظیفہ کوئی بھی ہو، جب تک آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرو گے تو وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز کو یقینی بنائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ دیا کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔